بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن سورۃ البقرہ، ریکارڈنگ نمبر 8، صفحہ نمبر 80۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے احسانات جو کیے میں نے تم پر، اور بے شک میں نے برتری بخشی تم کو علی العالمین جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی شخص دوسرے شخص کے کچھ بھی، اور نہیں قبول کی جائے گی اس کی طرف سے شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہیں لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو لوگوں سے فرعون کے، چکھاتے ہیں وہ تم کو برا عذاب، ذبح کرتے ہیں تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور زندہ رہنے دیتے ہیں تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بھاری۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب پھاڑا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، پس نجات دی ہم نے تم کو، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو درا حالے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑا موسیٰ کے بعد درا حالے کہ تم اپنا نقصان کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے بعد اس کے تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو تورات اور فیصلہ کن کتاب تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی ذاتوں پر تمہارے بنانے کی وجہ سے بچڑا، پس متوجہ ہوئے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، پس فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، پس مار ڈالو اپنے لوگوں کو، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پس توجہ فرمائی اس نے تمہاری طرف، بے شک وہی بڑی توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے ترکیب ملاحظہ فرمائیے۔ اذ ظرف کا عامل اذکر معذوف ہے۔ یسومونکم کا ترجمہ جلالین میں یذوقونکم کیا ہے۔ سام الانسان ذلًا کا ترجمہ ہے کسی کے ساتھ ذلت و حقارت کا برتاؤ کرنا۔ نساءکم مایعول کے اعتبار سے کہا لڑکیاں بڑی ہو کر عورتیں بنیں گی۔ ذالکم ضمیر کے مرجع کی طرح مشار الیہ بھی اقرب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اہل زمانہ پر برتری بخشی۔ پہلی آیت میں پہلے تمہید لٹائی ہے، پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے سب سے بڑے احسان کا ذکر ہے، پھر دوسری آیت میں یہود کی ایک غلط فہمی دور کی ہے
ارشاد فرماتے ہیں تم پر میرے جو انعامات ہیں ان کو یاد کرو، خاص طور پر میرا یہ احسان کہ تم کو دینی اعتبار سے اقوام عالم پر برتری بخشی۔ موسیٰ علیہ السلام تم میں مبعوث ہوئے، ان کو میں نے اپنی کتاب تورات عنایت فرمائی، اور جب تک تم میرے دین کو پکڑے رہے اقوام عالم پر چھائے رہے۔ پھر بعد میں تم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، تم نے سمجھ لیا کہ یہ فضیلت بنی اسرائیل کی میراث ہے، وہ چاہے کچھ کریں، بخشے بخشائے ہیں، اور تم نے کہنا شروع کیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ 18۔ بیٹوں کو باپ کہاں سزا دیتا ہے اور دلارا تو لاڈلا ہوتا ہے، حالانکہ تمہیں بھی قیامت کے دن بدکرداریوں کی سزا ملے گی، اور قیامت کا دن ایسا سخت دن ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اس دن سفارش چلے گی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی لڑ جھگڑ کر چھڑا سکے گا۔ اس دن سے ڈرو اور خناس دماغ سے نکالو۔ فائدہ: کوئی کسی بلا میں پھنستا ہے تو اس کے رفیق 3 طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں: سفارش کر کے چھڑاتے ہیں، نمبر 2 تاوان جرمانہ بھر کر بچاتے ہیں، نمبر 3 ہاتھا پائی سے مدد کرتے ہیں۔ پہلے لا یغنی میں عام نفی کی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر باقی 3 صورتوں کی بھی ترتیب نفی کی۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، یہ تمہید لٹائی ہے، اور بلا شبہ میں نے تم کو دینی اعتبار سے جہانوں پر یعنی اقوام عالم پر برتری بخشی۔ پھر تم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، تم نے اس فضیلت کو اپنا ذاتی کمال سمجھ لیا اور قیامت کے محاسبہ سے بے خوف ہو گئے۔ پس سنو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ عام نفی ہے، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ وہ کسی اور طرح مدد کیے جائیں گے۔ بس اس ہولناک دن سے بچنے کے لیے قرآن پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ فرعون کی بلا خیزی سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت جائے گی۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ بڑی ہو کر ماما گری خدمت گاری کریں۔ اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کی حفاظت میں فرعون ہی کے گھر میں پلے بڑھے۔ پھر نجومیوں نے جو مدت مقرر کی تھی اس کے بعد قتل اولاد کا سلسلہ رک گیا، مگر 1 سال میں سینکڑوں لڑکے بے گناہ قتل کر دیے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے سخت آزمائش تھی، امتحان جیسے خوشحالی سے ہوتا ہے بدحالی سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی اس بلا خیزی سے مصیبت سے نجات بخشی۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، یہی سخت عذاب ہے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ سمندر پھٹا، بنی اسرائیل پار اتر گئے، فرعون کا لشکر ڈوبا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے۔ کنعان کا ارادہ تھا، مگر راستہ بھول کر بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے سے فرعون کا ٹھاٹھے مارتا لشکر آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی سمندر پر لاٹھی ماری، پانی پھٹ گیا، 12 راستے نکل آئے، سب بنی اسرائیل بخیریت پار اتر گئے، اور پانی رکا رہا۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا پانی میرے حکم سے رکا ہوا ہے تاکہ میں ان بگوڑوں کو پکڑوں۔ ڈالو سمندر میں گھوڑے۔ جب لشکر منجد دھار میں پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی پھر پانی پر لاٹھی ماری تو پانی مل گیا، اور فرعون کا لشکر مع فرعون لقمہ اجل بن گیا۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل دشمن کی گرفت سے بچ گئے۔ سوچو یہ کتنا بڑا احسان ہے، اگر بنی اسرائیل فرعون کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ تڑپا تڑپا کر مارتا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔
ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا، پس تمہیں نجات دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، درا حالے کہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے مصریوں جیسا شرک کیا مگر اللہ نے ان کو معاف کیا۔ مصری گائے کو پوجتے تھے، بنی اسرائیل نے بھی بچڑے کو پوجا مگر اللہ نے ان کو مختصر سزا دے کر معاف کیا۔ سب کو ہلاک نہیں کیا، یہ ان پر اللہ کا ایک احسان تھا تاکہ وہ ممنون احسان ہوں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل سمندر سے پار اترے اور وادی سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تاکہ ان کو تورات عنایت فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جلدی طور پر چلے گئے۔ پیچھے سامری نے زیورات سے بچھڑا ڈھالا، اس ڈھانچہ میں سے گائے کی آواز تھی۔ بنی اسرائیل اس پر فریفتہ ہو گئے، اس کو خدا بنا کر پوجنے لگے۔ یہ انہوں نے وہی حرکت کی جو فرعون کے لوگ کرتے تھے مگر اللہ نے ان کو مختصر سزا دے کر معاف کیا، سب کو تباہ نہیں کیا، یہ ان پر اللہ کا احسان تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ اور جب ہم نے اور موسیٰ نے ایک دوسرے سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات دی جائے گی، پھر تم نے ان کے بعد یعنی ان کے طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، درا حالے کہ تم حق تلفی کرنے والے تھے۔ ظلم کے معنی ہیں حق تلفی کرنا، کسی کا حق مارنا۔ عبادت اللہ کا حق ہے، پس غیر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی بہت بڑی حق تلفی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی شرک کا ارتکاب کرنے کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم مومنین احسان ہو۔ بنی اسرائیل کو حق ناحق میں امتیاز کرنے والی کتاب تورات عنایت فرمائی۔ اللہ کی ہر کتاب فرقان ہوتی ہے، ہر کتاب حق کو ناحق سے جدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطہ سے بنی اسرائیل کو تورات عنایت فرمائی جو فرقان تھی۔ اللہ کی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تورات ہی کا نمبر ہے۔ یہ کتاب اس لیے عنایت فرمائی کہ بنی اسرائیل اس سے رہنمائی حاصل کریں، پس یہ بھی ایک عظیم احسان ہے۔ سوال: تورات کا ذکر تو وعدنا موسیٰ میں آ گیا، پھر اس کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ جواب: قرآن کریم کبھی واقعہ کو تقسیم کرتا ہے اور کبھی واقعہ کے اجزاء کو مقدم و مؤخر کرتا ہے، اول کو آخر اور آخر کو اول کرتا ہے، اور ایسا امتنان کو مستقل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں 2 احسان ہوتے ہیں، اگر واقعہ مسلسل بیان کیا جائے تو ایک احسان معلوم ہوگا۔ یہاں بھی تورات عنایت فرمانے کو مستقل انعام کی حیثیت سے ذکر کیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب اور حق و باطل جدا کرنے والی کتاب دی تاکہ تم راہ راست پاؤ۔ کچھ گوسالہ پرستوں کو قتل کرنے کے بعد باقی لوگوں کو معاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپ گئے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر طور پر پہنچیں، مگر پیچھے سامری نے زیورات سے بچھڑا بنا ڈالا۔ کچھ لوگ ان کو خدا مان کر پوجنے لگے، اکثر لوگ دین پر جمے رہے، مگر انہوں نے مداہنت سے کام لیا، نہ تو گمراہوں سے جہاد کیا، نہ ان کا بائیکاٹ کیا، نہ ان سے جدا ہوئے۔ یہ ان کا قصور تھا، کیونکہ اصلاح حال کی کوشش کے بعد آدمی معذور ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو قوم سے کہا تم نے بچھڑا بنا کر غضب ڈھایا، مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو، اور جنہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا وہ پوجنے والوں کو قتل کریں، یہ ان کے ارتداد کی سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ارتداد کی یہی سزا تھی، چنانچہ مرتدین قتل کیے جانے لگے۔ جب کچھ لوگ قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، یہ اللہ کا ان پر احسان ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بلا شبہ تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تم اپنے خالق تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگو اور اپنے لوگوں کو مرتدین کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق تعالیٰ کے نزدیک۔ چنانچہ ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔